آج کل یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ جب استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پڑھایا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. وہ اسپیکر میں آواز آ رہی تھی, بعد میں حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا بھی اور حضرت نے انعام الباری میں لکھا بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر صحابہ کو فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ جب صحابی کسی چیز کے بارے میں سنت کہہ دے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے, لہٰذا یہ ایک سنت عمل ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اور حضرت فرما رہے تھے کہ میرا معمول ہے, میں اس پر عمل کرتا رہتا ہوں. اس کی وجہ سے جب یہ بات سامنے آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہ حنفی چھوڑ دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی وہ لوگ حیرت ہوتی ہے, مطلب کوئی ایسی بات کی ہوتی جیسے قرآن حدیث کے خلاف ایک صحیح حدیث موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. اگر حضرت شیخ الاسلام صاحب اس چیز کو راجح سمجھتے ہیں, اس کو بہتر سمجھتے ہیں, تو بھائی آپ کیا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے ہیں کہ آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں؟ فقہائے حنفیہ نے یہ اصول تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں. جہاں آپ اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک, اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کے اندر بھی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کو بطور قرات جو حناف فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں نماز جنازہ میں قرات سے منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب قرات نہیں ہو سکتی. دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. تو ان دونوں حدیثوں کو جمع اس طرح کیا جائے گا, یہ بھی صحابی کا قول ہے, وہ بھی صحابی کا عمل ہے. ان دونوں حدیثوں کو جمع اس طرح کیا جائے گا کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, سنت اور مستحب سمجھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بطور قرات نہیں, بطور دعا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے ان لوگوں کی نفی بھی ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا واجب ہے, اس لیے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے. اس کا مطلب یہ واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, دعا کی نیت سے مستحب عمل ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت بھی ہے. باقی جو احناف نہیں پڑھتے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھا کرتے تھے. اس طرح کے جو علمی اختلافات ہوتے ہیں نا, تو اس کو ایسے بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. خدا کے لیے بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں, حق و باطل کا مسئلہ بنا کے اس کو پیش نہ کیا کریں کہ پھڈا ہو گیا ہے اور جناب وہ ہار گیا میں جیت گیا, میں جیت گیا وہ ہار گیا. بھائی یہ علمی اختلافات اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں, جس کو جس پر شرع صدر ہو اس پر عمل کرے. ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو حضرات اس کے وجوب کے قائل ہیں وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جو عمومی روایات ہیں, جس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو وہ کہتے ہیں وہ جس طرح عام نمازوں کے بارے میں ہے وہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی ہے. فقہائے احناف کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ تو اصل میں نماز ہے ہی نہیں, یہ تو اصل میں دعا ہے. اس لیے کہ یہ کون سی نماز ہے جس نماز میں نہ رکوع ہے, جس نماز میں نہ سجدہ ہے, جس نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو نماز میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نماز میں قاعدہ ہوتا ہے, قاعدہ اولا ہوتا ہے, کہیں قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں, تشہد وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم مکمل نماز, جس کو فقہا کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ مطلقہ نہیں ہے. نماز وہ ہوتی ہے جس میں قیام بھی ہو, رکوع بھی ہو, سجدہ بھی ہو, قرات بھی ہو. تو ظاہر ہے کہ حدیث میں اگر حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس سے وہ نماز مراد ہوگی جو پوری نماز ہو, اور پوری نماز وہی نماز ہوتی ہے جو ہماری عام نمازیں ہوتی ہیں. اس لیے نماز جنازہ تو دعا ہے, اور دعا کے اندر اس پر صلاۃ کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں کچھ چیزیں نماز والی ہیں, کچھ چیزیں دعا والی ہیں, لیکن زیادہ اس میں جو پہلو غالب ہے وہ دعا کا پہلو غالب ہے. لہٰذا ان حدیثوں سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, یہ بات
فقہائے احناف کے نزدیک زیادہ راجح اور زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہے. خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سنت عمل ہے. لہٰذا اگر کوئی نماز جنازہ میں ثنا کے بعد دوسری تکبیر سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے اور فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ بھئی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو بسم اللہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، اس کو پھڈے کا اور اختلافات کا اور اس طرح ہار جیت کا معیار نہیں بنانا چاہیے.